کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ غالباً محمد احمد صاحب یو کے سے ہولڈ پر ہیں، ان سے کال کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم محمد احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال زکوٰۃ کے بارے میں تھا، اور سوال یہ ہے کہ اس کا تھریش ہولڈ کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس پریمیم بانڈز میں پیسے پڑے ہوں یا کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا پھر سیونگ اکاؤنٹ ہو تو اس کا تھریش ہولڈ کیا ہے؟ اور دوسرا اسی تعلق میں ایک سوال یہ تھا کہ کسی نے، شاید میں نے سنا تھا کہ آرگومنٹ کر رہے تھے کہ یہ جو ہم نے پیسے سیو کیے ہیں یہ ہم نے اپنی انکم کے اوپر چندہ پے کر کے اسی سے ہم نے کیا کہتے سیونگ کی ہے، تو اگر ہم آلریڈی چندہ پے کر چکے ہیں اس کے اوپر تو ہم اس کے اوپر کیا زکوٰۃ پھر بھی دیں گے؟ جی ٹھیک ہے محمد احمد صاحب، بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا۔ زہیر صاحب، زکوٰۃ کے متعلق جو ہے سوال آپ نے سن لیا، اور دوسرا یہ بھی اگر میں ایڈ کر دوں کہ بالعموم رمضان میں زکوٰۃ دینے کا ایک رواج ہے، تو کیا زکوٰۃ کا سال رمضان سے کنیکٹڈ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جی اس وضاحت کے ساتھ اگر پہلی بات جو محترم نے سوال کیا اس کے جواب میں عرض کر دوں کہ اس کے 2-3 حصے ہیں۔ تھریش ہولڈ تو جو نقد روپے کا ہے وہ ایک زمانے میں آن سلم کے زمانے میں چونکہ معیار زر چاندی ہوتا تھا تو اس وقت چاندی تھا، اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ اس زمانے میں 200 درہم، 5 اوقیہ یا 200 درہم، جو بعد میں 52.5 تولے اور اب کے زمانے میں قریباً 595 گرام بنتا ہے، وہ ہے معیار چاندی کے لیے۔ اور اس زمانے میں نقد کے لیے بھی یہ تھا کہ جتنے پیسے کا 595 گرام یا 200 درہم چاندی خریدی جا سکتی ہے، اگر اتنے پیسے کسی کے پاس ہیں اور اس پہ سال گزر گیا ہے تو وہ صاحب زکوٰۃ کہلاتا تھا۔ اب چونکہ مرور زمانہ کے ساتھ دنیا میں معیار زر سونا ہو گیا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے غالباً 2016 یا 17 کی بات ہے، مجھ سے ایک تدوین فقہ کمیٹی حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحم اللہ کے زمانے میں بنائی تھی، اس میں یہ سارے معاملات زیر بحث آئے، اور موجودہ حضرت صاحب کے زمانے میں اس پہ حضور نے فیصلہ فرمایا، وہ یہی تھا کہ چونکہ اب معیار زر سونا ہے اس لیے سونا جو ہے وہ نقد کے لیے ہوگا معیار، اور سونے کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نصاب ہے وہ 20 دینار ہے، جو قریباً 7.5 تولے یا 87 گرام یا 85 گرام سونا بنتا ہے۔ تو یہ پیور سونا ہے، 24 کیرٹ کا سونا جو ہے وہ 85 گرام کے قریب اگر کسی کے پاس ہو تو وہ صاحب زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ نقد کے حساب سے اب چونکہ یہ 7.5 تولے یا 85 گرام سونے کی جو قیمت بنتی ہے وہ زمانے کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، آج کل سونا کافی زیادہ ہوا ہے، تو اس لیے وہ غالباً 70 72 75 پاؤنڈ پر گرام پہ گیا ہوا ہے۔ تو اس حساب سے جس کے پاس 7.5 تولے یا 85 گرام یا 87 گرام سونے کے ایکول نقد موجود ہوگی، پیسے رقم موجود ہوگی، سال گزر جانے کے بعد وہ صاحب زکوٰۃ ہے، اس کا وہ 2.5% اس کی زکوٰۃ دے گا۔ یہ ہے تھریش ہولڈ۔ ان کے دوسرے سوال کا جو حصہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے سیونگ کی ہوئی ہے اور اس پہ میں نے چندے دیے ہوئے ہیں۔ چندے بالکل ایک الگ عبادت ہے، اور وہ ایک اس میں سے بعض چندے لازمی ہیں، جس طرح حصہ آمد ہے یا چندہ عام ہے اور جلسہ سالانہ ہے، بعض توئی چندے ہیں، تو وہ چندوں کا ایک الگ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چندے دینے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے حکم سے انسان بری ذمہ نہیں ہوتا۔ چندے دراصل آمد پہ ہیں، یہ فرق ہے کہ جو آمد ہوتی ہے اس پہ چندہ دیا جاتا ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ میری تنخواہ آئی، اس میں سے اگر میں موسی ہوں تو 10% اس تنخواہ کا میں نے دیا، یا مجھے کوئی آمد ہوئی تو اس پہ۔ اور زکوٰۃ جو ہے دراصل وہ سارے خرچے کرنے کے بعد، انسانی اپنی ضرورت پہ خرچ کرنے کے بعد جو بچ جاتے ہیں اور سال بھر اس کے پاس وہ رقم رہتی ہے، اور وہ رقم 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر ہوتی ہے،
تو وہ صاحب زکوٰۃ ہے، وہ اس میں سے پھر زکوٰۃ دے گا۔ وہ رقم اس نے اپنے مکان خریدنے کے لیے بچا کے رکھی ہے، وہ مکان اس نے اپنے ذاتی کسی مصرف کے لیے آئندہ رکھے، جو بھی اس کی سیونگ وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے، وہ سیونگ اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے، وہ پرائز بانڈ کی صورت میں پڑی ہوئی ہے، وہ اس نے کسی جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تب بھی وہ رقم جو ہے وہ چونکہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، وہ سال گزرنے پر اس پہ وہ زکوٰۃ دے گا۔ یہ ہو گیا۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق تھا کہ سال کب شمار ہو، تو زکوٰۃ کے لیے چونکہ کسی ہر بندے کے لیے الگ ہے، اگر اور ہر رقم کے لیے الگ ہے، کہ اگر مثلاً ایک شخص کے پاس چاندی 52.5 تولے اس کا ہے یا 595 گرام اس کا نصاب ہے، تو وہ جب اس کے پاس مثلاً جنوری میں وہ 595 گرام چاندی جمع ہو گئی، تو اس کا جو سال ہے اگلی جنوری میں پورا ہوگا، تو اس وقت وہ اس کا دے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ سونے یا نقد کا اس کا مارچ میں ہوا ہو، یہ سال گزرنے پر۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سہولت اور اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی سہولت کے لیے سال کا ایک مہینہ مقرر کر لیتا ہے، وہ چاہے رمضان ہے یا جو ہمارے یہ انگریزی مہینہ ہے اس کا جنوری مقرر کر لیتا ہے، تو اس میں اس کی آپشن ہے، وہ موجود ہے، اس کی سہولت ہے، وہ اس کے مطابق دے دے۔ تو کوئی بھی طریقہ، چاہے وہ رمضان کو مقرر کر لے، چاہے وہ جنوری کو کر لے، چاہے ہر چیز کے لیے جب بھی اس کا سال پورا ہو وہ کرے، تو وہ کوئی بھی طریق اختیار کرے تو وہ قابل قبول ہے، کوئی اس میں روک نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔